السلام علیکم، دس از کہکشاں اختر، یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے۔ آج ہم کہاوتوں اور محاوروں سے متعلق بات کریں گے۔ کہاوتیں یعنی پرووربس، محاورے یعنی ایڈیمس۔ لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں عموماً، مگر ان میں فرق نہیں کر پاتے۔ مثلاً پچھلے دنوں مجھے ایک ریڈیو پروگرام سننے کا اتفاق ہوا جس میں جو خاتون اینکر تھیں انہوں نے تفریح دبا کے لیے کہا کہ بھئی میں ایک محاورہ آپ کے سامنے پڑھوں گی مگر آدھا پڑھوں گی، آپ اسے مکمل کیجیے۔ محاورہ انہوں نے پڑھا، ناچ نہ جانے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اسے مکمل کیا کہ آنگن ٹیڑھا، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ محاورہ نہیں، یہ کہاوت ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، اور یہ میں نے غلطی اکثر تدریسی کتابوں میں بھی نوٹ کی ہے کہ وہ محاورہ جہاں پہ شامل کرتے ہیں تو ان میں کہاوتیں بھی لکھ جاتے ہیں غلطی سے، اور انہیں محاوروں میں ہی شامل سمجھا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ محاورہ پہلی بات یہ کہ وہ اپنے لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر میں کہوں کہ آسمان سے تارے توڑ لانا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بھی کوئی جا کے جو کہ انتہائی ناممکن بات ہے کہ آسمان پہ جائے اور تارے توڑ کے لے آئے، مگر یہ اور بات ہے کہ یہ استعمال محاورہ ہوتا ہی ناممکن کاموں کے لیے ہے۔ مثلاً موجودہ دور کے بچوں کو تفریحی مواقع جب دیتے ہیں تو ان کو فارغ وقت میں ان سے کہا جائے کہ کوئی مثلاً 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک موضوعات تو بن سکتے ہیں کسی کہانی کے واقعے کے، مگر یہ ایک جملے میں نہیں سمیٹے جا سکتے۔ مثلاً 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس واقعی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام زندگی تو گناہوں میں گزری اور آخر میں پرہیزگار بننے کی سوجھی ہے۔ یا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کا من اندازہ ہو رہا ہے کہ جی ہاتھی کا پاؤں سب بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاؤں میں سب کے پاؤں آ سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جو طاقتور ہے سب پر حاوی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ میری ویڈیو تھی، مختصر بات کرنی ہے، اس لیے اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو میری ویب سائٹ